الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، حدیث جبریل۔ ناظرین کرام، یہ ہے ہمارے پروگرامات کے سلسلے کا نام، اور اس سلسلے میں ہم مختلف موضوعات جو حدیث جبریل کے اندر بیان ہوئے ہیں ان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور مختلف حوالوں سے جو رہنمائی دین کی تعلیم کے حوالے سے ہمیں میسر آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقامت صلاۃ کے حوالے سے جو حکم ہے، اس سلسلے میں آج کا ہمارا جو موضوع ہے تارک صلاۃ اور اس کا حکم، یعنی نماز کو ترک کرنے والا یا نماز کو چھوڑنے والا، اس کا شریعت اسلامیہ کے اندر کیا حکم ہے، اور وہ شخص جو نماز کو ترک کر رہا ہے کیا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں، اور اگر وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ پھر بھی رکھتا ہے نماز چھوڑ تو اس کے دعوے کی کیا حیثیت ہے، یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے جہاں اسلام مسلمانوں کو ایک ضابطے کے طور پر عطا فرمایا، ایک ضابطۂ حیات کے طور پر عطا فرمایا کہ یہ پوری زندگی اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں، اور اس کے ہمہ جہت ضابطوں اور قوانین کے اندر جو اولین عملی ضابطہ ہے وہ نماز ہے، اور کوئی شخص اگر نماز ادا نہیں کرتا تو گویا وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے انحراف کرتا ہے، اور اسلام کی بنیادیں اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے پھر اس کا تعلق اسلام کے ساتھ باقی نہیں رہتا، چاہے وہ اسلام کا دعویٰ رکھتا ہو۔ اس کے لیے ہم پہلے کچھ آیات قرآنی کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرامین کا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے یعنی انبیاء کا تذکرہ فرمایا، ان کی اولادوں کا تذکرہ فرمایا، جو لوگ اللہ کے احکام کو ماننے والے، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد ان نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ پھر ان کے بعد زمانی بود کے تحت ان کی اولادوں میں سے یا ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے ایسے جانشین پیدا ہو گئے، اضاعوا الصلاۃ، جو نمازیں ضائع کرتے تھے، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ اللہ کریم کا یہ جو حکم ہے کہ نمازیں ضائع کرنا اور ساتھ خواہشات کی پیروی کرنا، اس کو اللہ کریم کے اس حکم کے ساتھ جوڑ کے اگر مطالعہ کریں جو سورہ بقرہ میں ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو، تو وہاں نماز پڑھنا ہے اور صبر کرنا ہے، یہاں نماز ترک کرنا، ضائع کرنا ہے، اور ساتھ شہوات کی اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صبر حقیقت میں اپنی خواہشات کو روک لینے کا نام ہے، اور نماز ادا کرنا اور اپنی خواہشات کو روک کر اللہ کی مرضی کو اپنی زندگی میں داخل کر لینا وہ کامیابی کا ذریعہ ہے، اور نماز ضائع کر کے اپنی خواہشات پر عمل کر کے زندگی گزارنا یہ ناکامی کی دلیل ہے، اور یہ ناکامی ہی نہیں بلکہ یہ باعث عذاب ہے۔ فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ جہنم کی ایک وادی میں داخل ہونے والے ہیں جو ایک بہت گہری کھائی ہے، اور یہ اس گہری کھائی میں گرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ لوگ جو نمازیں ضائع کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کریم وعید سنا رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ روم کے اندر ناظرین کرام ایک اور حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہوتا ہے۔ اندازہ فرمائیے، ہم شرک کی دیگر اقسام سے تو واقف ہیں، لیکن آج تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ نماز ترک کرنا بھی شرک کی ایک قسم میں سے ہے۔ اللہ کریم نے سورہ روم میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ لوگوں دیکھو نماز قائم کرنی ہے، نماز کو قائم کیا کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ جو صلاۃ قائم نہیں کرتا، جو نماز قائم نہیں کرتا، وہ مشرکین میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ نماز کو ترک کرنے والا
یہ مشرک کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے وہی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کریم نے جب حکم دیا نماز کا تو وہ اللہ کا حکم ہے، اور جس شخص نے نماز ادا کی اس نے اللہ کے حکم کی پیروی کی، اور جس شخص نے نماز ادا نہیں کی اس نے کس کے حکم کی پیروی کی؟ اس نے گویا اللہ کے حکم کو ترک کیا، اس کی بجائے کسی اور کا حکم مانا۔ کس کا حکم مانا؟ ہو سکتا ہے اس نے کسی اپنے وقت کے فرعون کا، اپنے کسی باس کا، کسی وقت کے جابر کی بات مانی ہو، کسی بڑے جاگیردار کی بات مانی ہو، کسی اور کے خوف سے یا کسی اور کو اپنا رازق سمجھتے ہوئے اپنے باس کے حکم سے اس نے نماز ترک کی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے صرف اپنی خواہش سے اس کو ترک کیا ہو۔ جس بھی بنیاد پر اس نے نماز کو چھوڑا ہے، ایک بات اس میں یقینی ہے، وہ یہ کہ اس نے اپنے اس داعیے کو جو اس کے قلبی داعیہ تھا، یا کسی ضرورت کے تحت اس نے کسی آدمی کے خوف سے، کسی انسان کے خوف سے، یا کسی بھی ایسی چیز کی وجہ سے نماز ترک کی، تو یہ شرک میں مبتلا اس لیے ہوا کہ اس نے گویا اللہ کو معبود سمجھنے کی بجائے اس کو معبود سمجھا جس کی یہ پوجا کرتے ہوئے اس نے نماز کو ترک کیا ہے۔ اس کی وضاحت اللہ کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، یعنی وہ اللہ کو معبود سمجھ کر اس کی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے نماز ترک کر دیتا ہے۔ یہاں ناظرین کرام ان لوگوں کو بھی اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے جو 5 نمازوں کی بجائے 4 نمازیں پڑھتے ہیں، 3 نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کی نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی نماز کی کیا حیثیت ہے شریعت اسلامیہ کے اندر؟ اندازہ فرمائیے کہ جب کسی نے 4 نمازیں پڑھی یا 3 پڑھی یا 2، ہم کسی سے پوچھتے ہیں کیوں بھی نماز پڑھتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں اللہ کا شکر ہے میں نماز پڑھتا ہوں۔ بھی کتنی پڑھتے ہو؟ جی 3-4 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 5 بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا جی، اگر اللہ تعالیٰ کی نماز ہے تو اللہ نے تو 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن جو شخص 4 پڑھ لیتا ہے، کبھی 5 بھی پڑھ لیتا ہے، کبھی 3 پڑھ لیں، کبھی 2 پڑھ لیں، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی نماز نہیں پڑھتا، یہ تو اپنے دل کی نماز پڑھتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی پڑھتا ہوتا تو اللہ کی نماز تو 5 ہیں، اللہ کی نمازیں 5 ہیں اگر اللہ کے لیے پڑھنی ہیں۔ تو اگر یہ 5 سے 1 بھی کم کرتا ہے، یا کسی دن کم کر لیتا ہے، کسی دن زیادہ کر لیتا ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ نماز اپنی مرضی کی پڑھتا ہے، یہ اللہ کی مرضی کی نہیں پڑھتا۔ اور جو شخص اللہ کی مرضی کی نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو معبود نہیں سمجھتا، اور جو اللہ کو معبود نہیں سمجھتا وہ اپنی مرضی سے طرز عمل اختیار کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی خواہش نفس کو معبود گردانتا ہے۔ تو ظاہر ہے اپنی خواہش کو معبود بنانا اللہ کو چھوڑ کر، اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ دیکھو نمازیں قائم کرنی ہیں اور ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ کوئی اس طرح نہیں پڑھے گا تو وہ پھر مشرکوں میں سے ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، نماز ترک کرنا جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ کریم نے سورہ مدثر کے اندر فرمایا ہے کہ فرمایا کہ جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، کہ جو اصحاب الیمین ہیں جنت میں جانے والے لوگ، وہ جنتوں میں سے سوال کریں گے ان لوگوں کو جو جہنمی ہیں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، ان مجرموں کو جو جہنم میں جل رہے ہوں گے، جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اپنے اہل محلہ کو، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو، اپنے ساتھ کھیلنے والوں کو وہ دیکھیں گے کہ وہ جہنم میں چلے گئے ہیں، تو وہ ان سے سوال کریں گے کہ تم ہمارے ساتھ تھے، ہم اکٹھے تھے، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ تو وہ یہ جہنم میں جانے کی وجہ بتائیں گے، قالوا لم نک من المصلین، 4 باتیں وہ کہیں گے، قرآن کے مطابق وہ 4 باتیں کہیں گے، اور چاروں میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ گویا اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی طرح سورۃ القلم کے اندر ناظرین کرام ایک اور حقیقت کی نشاندہی اللہ کریم نے فرمائی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، یہاں سجدے کا حکم ہوتا ہے، وہ سجدہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اس بلاوے پر وہ لبیک نہیں کہتا،
تو قیامت کے دن اللہ کے دیدار کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائیں گے اور لوگوں کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے تو اس وقت سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اور وہ سب سے زیادہ اس وقت سعادت کی بات ہوگی کہ اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں سجدے کی توفیق نصیب ہو۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے ان کو وہاں سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ سورۃ القلم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس دن لوگ جو ہیں ان کو بلایا جائے گا سجدے کے لیے، فلا یستطیعون، ان کو طاقت ہی نہیں ملے گی، توفیق ہی نہیں ملے گی کہ یہ سجدہ کر سکیں۔ ان کی جو پشت ہے حدیث میں آتا ہے تختے کی بن جائے گی، یہ بجائے سجدے میں گرنے کے یہ پشت کے بل گر جائیں گے۔ اتنی رسوائی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ آنکھیں ان کی پھٹی کی رہ جائیں گی۔ کیوں؟ کہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، دنیا میں یہ اچھے بھلے تھے، تب ان کو نمازوں کے لیے بلایا جاتا تھا، تب یہ نہیں آتے تھے، تب یہ نمازیں پوری نہیں کرتے تھے، اس لیے قیامت کے دن یہ رسوائی کا دن ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ناظرین کرام، ترک صلاۃ اور اس مجرم کے لیے شریعت اسلامیہ میں کیا حکم ہے، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت پروگرام میں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، ہم انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے پہ جانے سے قبل گفتگو ہو رہی تھی کہ جو شخص نماز کا تارک ہے یا نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس شخص کا شریعت اسلامیہ میں کیا حکم ہے۔ ہم نے مختلف آیات قرآنیہ کی روشنی میں اس کے بارے میں اللہ کریم کی طرف سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی کہ کتنا بڑا مجرم ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہوئی نمازوں کی پابندی نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، اس کا ایک اور پہلو جو حدیث کے اندر بیان ہوا ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جو مسند احمد کے اندر ہے اور صحیح حدیث ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، کہ قرب قیامت اسلام کی جو کڑیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، لیکن اسلام کی کڑیاں جب ٹوٹیں گی فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، جب کوئی ایک کڑی اسلام کی ٹوٹے گی یعنی اسلام زوال پذیر ہو جائے گا، لوگ اسلام کو آہستہ آہستہ چھوڑتے چلے جائیں گے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ اور جب کوئی ایک کڑی لوگوں سے چھوٹے گی اسلام کی تو فرمایا تشبث الناس باللتی تلیہا، لوگ اس کڑی کو چھوڑ کر اس سے جو نیچے والی کڑی ہوگی یعنی کم تر اسلام ہوگا اس کو قبول کر لیں گے۔ اسلام آہستہ آہستہ گویا لوگوں کی زندگیوں سے نکلتا چلا جائے گا، اور جب کبھی ایک بات ایک عمل ان سے چھوٹے گا وہ اس سے اگلا چھوٹا عمل کم معیار کا اسلام قبول کر لیں گے، اور یوں اسلام آہستہ آہستہ اس کی ساری کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولہن نقدن، سب سے پہلی کڑی جو اسلام کی ٹوٹے گی، فرمایا الحکم، وہ یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق ہونا بند ہو جائیں گے، یعنی عدالتوں میں قانون غیر اللہ کا شروع ہو جائے گا۔ اور جب اس اجتماعی نظام میں، چونکہ اسلام ایک پورا ضابطہ ہے اور پورے اجتماعی نظام کی بنیاد رکھتا ہے، جب اس اجتماعی نظام میں خلل پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدالتوں میں قانون غیر اللہ کا جاری ہو جاتا ہے، اسلام کے قانون کی بجائے لوگوں کا بنایا ہوا قانون، مین میڈ قانون جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب ایسا ماحول ہو جائے کہ عدالتوں میں قانون کسی اور کا چلنے لگے تو سمجھ لیجئے گا کہ اسلام کا زوال شروع ہو گیا ہے، اسلام کی کڑیاں ٹوٹنی شروع ہو گئیں۔ لیکن ہمارے موضوع کے اعتبار سے یہاں جو اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ ہمارے آج کے موضوع کا تعلق ہے کہ آپ نے فرمایا وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی گئیں اور لوگ جو ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی کڑی پر براجمان ہوتے چلے گئے، اور یہ کرتے کرتے بالآخر جو آخری چیز رہ گئی جو اسلام کی آخری کڑی ہے، فرمایا وہ ہے نماز، الصلاۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے اعلیٰ ترین اسلام یہ ہے کہ پوری زندگی کا اجتماعی نظام اللہ کے قانون کے مطابق چل رہا،
اور ادنا ترین اسلام یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے یا کسی معاشرے کے لوگ نماز کی پابندی کر رہے ہوں، اور جو شخص نماز کی پابندی ترک کر دیتا ہے، نماز کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادنا ترین اسلام کا جو تقاضا تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے چلا گیا، آخری کڑی بھی چلی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چھوڑی سستی کی وجہ سے، یعنی اور کوئی وجہ نہیں ہے، سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، تو کان علی اللہ حقا ان یسقیہ من طین الخبال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کو تین الخبال پلائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین الخبال کیا ہوتا ہے؟ تین الخبال سے کیا مراد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا عصارۃ اہل جہنم، کہ جہنمیوں کا جو خون اور پیپ ہے، وہ آگ میں جلنے کی وجہ سے جہنمیوں کا جو خون نکلے گا اور ان کی جو پیپ نکلے گی ان کے جسموں کے اندر سے، وہ جو پیپ ملا ہوا خون ہے، فرمایا وہ پلایا جائے گا اس شخص کو جو سستی کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کتنا شدید ترین اور غلیظ ترین عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک اور روایت جو مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ قیامت کے دن، اور یہ صحیح حدیث ہے، کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات بن جائے۔ یعنی آپ نے فرمایا من حافظ علی الصلاۃ، جو شخص نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت کا کیا مطلب ہے یہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ نماز کو پورے تقاضوں کے ساتھ باجماعت ادا کرنا، اور خواتین گھروں میں اپنے ادا کریں اور پورے تقاضے پورے کریں، خشوع و خضوع پورا ہو، رکوع پورا ہو اور اللہ کے لیے ہو، ساری شرائط پوری ہوں، تو یہ ہے نماز کی حفاظت۔ من حافظ علی الصلاۃ، جس شخص نے نمازوں کی حفاظت کی، اور حفاظت بھی ایسی کی کہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، جیسے اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اور بندگی کا ادنا ترین اظہار اور اعلیٰ ترین اظہار اور اولین اظہار اور آخری اظہار وہ نماز ہے، آخر وقت تک اس کو پڑھنا ہے۔ اور جو شخص اس طرح سے حفاظت کرتا ہے، فرمایا کان لہو نورم و برہانن و نجاتن یوم القیامہ، تو یہ نماز جو ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے گی، برہان بن جائے گی، اور اس کے لیے نجات کا، جہنم سے، اللہ کے عذابوں سے نجات کا سامان بن جائے گی۔ لیکن ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یحافظ علیہا، اور جس شخص نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا اس کے لیے یہ نماز جو ہے قیامت کے دن نہ تو نور ہوگی، نہ ہی یہ برہان ہوگی، اور نہ ہی اس کے لیے فلا نور ولا برہان ولا نجات یوم القیامہ، اس کے لیے نہ یہ نور بنے گی، حفاظت نہیں کی۔ اس کا مطلب نماز چاہے پڑھتا ہو، جیسے فرمایا ویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے بھی جہنم ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازی اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ تو یہاں فرمایا کہ من لم یحافظ علیہا، جو شخص نمازوں کی حفاظت پوری طرح سے نہیں کر پایا، پڑھتا رہا تحفظ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتا رہا، تو فرمایا اس کا یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ قیامت کے دن اس کی نماز نہ تو اس کے لیے نور بنے گی، نہ ہی اس کے لیے برہان بنے گی، اور نہ ہی اس کے لیے نجات کا سامان بنے گی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر رسوائی اور ذلت اور عذاب کی بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کان مع فرعون و حامان و قارون و امیہ بن خلف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر شخص قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اتنی بڑی، ناظرین کرام، ذلت و رسوائی کی بات ہے، عذاب تو اپنی جگہ، لیکن اس کا جو شمار ہے اور اس کا جو حشر ہے وہ بڑے بڑے جو کفار تاریخ کے گزرے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کا تارک تو ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا، وہ اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو کسی اور کا غلام سمجھتا ہے۔ تو جو اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والا ہے، حق کو ٹھکرانے والا ہے،
وہی سب سے بڑا متکبر ہوتا ہے، وہی سب سے بڑا جابر ہوتا ہے، وہی سب سے بڑا فرعون ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آپ سب کو معلوم ہے کہ اچھے کپڑے پہن لینا فخر و غرور اور کبر نہیں ہے، اور اعلیٰ قسم کی سواری رکھ لینا فخر اور غرور نہیں ہے، بلکہ فخر اور غرور اور کبر اور تکبر یہ ہے بطر الحق و غمت الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو جو شخص اس طرح سے نمازوں کی تحقیر کرتا ہے، اللہ کے احکام کی تحقیر کرتا ہے، تو وہ واقعتاً اس قابل ہے کہ اس کا ٹھکانہ اور اس کا حشر ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو تاریخ کے بڑے بڑے متکبرین ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اتھارٹی اور جن کی ہستی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، وہ رائے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں فرمان کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، جن کی اتھارٹی یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے ایک خط لکھا سارے عمال کو۔ اندازہ فرمائیے حکومت کا یہ بھی ذمہ ہے، اور آج کل کی ہماری حکومتیں جو ہیں ان کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کے حکمران، وہ عمال کو خط لکھتے ہیں، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تم تمام عمال کا جو سب سے زیادہ اہم کام ہے، جو سب سے زیادہ اہم ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ تم نماز کا اہتمام کیا کرو، خود بھی نماز پڑھا کرو اور لوگوں کو بھی نمازیں پڑھوایا کرو، یہ سب سے بڑی ذمہ داری تمہاری یہ ہے۔ اور فرمایا من حفظھا وحافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کی اور لوگوں سے بھی اس کی حفاظت کروائی، فرمایا فقد حفظ دینہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، گویا پورا دین اس کا تحفظ نماز کے تحفظ میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو ترک نماز کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو انتہائی پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ویسا نمازی بنا دے، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی ایسا نمازی بنا دے جیسا اللہ کو پسند ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولادوں کو بھی یہ دعا سکھائی اللہ کریم نے قرآن میں بھی کہ نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔